کی اور کہا کہ ایک وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر۔ اب جب وائٹ پیپر جاری کرنے کی بات کی تو عطا تارڑ نے کچھ نمبرز دیے۔ ان نمبرز کو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت پر بوجھ ہے 725 ارب روپے کے قرض کا بوجھ۔ اب یہ جو 725 ارب روپے کے قرض کا بوجھ ہے، اس کا سب سے پہلے جواب لے لیجئے۔ بزنس ریکارڈر پاکستان میں سب سے زیادہ موقر اکانومی کے معاملات پر وہ یہ بتاتا ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کا جو قرض ہے وہ کوئی 1670 ارب روپے کے آس پاس ہے۔ تو آپ جب خیبر پختونخوا کو 725 ارب یاد دلا رہے ہیں تو اپنا نمبر مت بھولیے جو اس سے کہیں بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو 725 ارب روپے ہے یہ پوچھتی ہے خیبر پختونخوا حکومت، اور جائز ہے وہ پوچھنے میں، کہ یہ بڑھا کیسے، اس میں بین الاقوامی قرضہ بھی ہے۔ تو جب ڈالر عمران خان گیا تو 180 روپے پہ تھا، آپ لوگ اس وقت 280 روپے پر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو اچھا خاصا آپ لوگوں کی اس کارکردگی کی وجہ سے بڑھا ہے۔ دوسرا، عطا تارڑ نے یہ بھی کہا کہ ڈیمز کہاں ہیں، ڈیمز کہاں ہیں؟ خیبر پختونخوا میں ڈیمز بنانے کی بات ہوتی تھی۔ تو یہ جو ڈان اخبار کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں حکومت نے 26.7 ارب روپے کی لاگت سے 56 چھوٹے ڈیمز مکمل کیے، 56 چھوٹے ڈیمز، اور ان چھوٹے ڈیمز میں 2,81,000 معاف کیجیے گا 2,81,410 ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ ڈیمز تقریباً 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرتے ہیں۔ مزید 30 ڈیمز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں چھوٹے ڈیمز وہ بن رہے ہیں 43.6 ارب روپے کی لاگت سے۔ تو یہ ڈان اخبار بتا رہا ہے۔ تو عطا تارڑ صاحب جو کہہ رہے تھے اس میں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے پاس اس وقت جو بوجھ ہے قرضے کا وہ اتنا ہے اور انہوں نے تباہ کر دیا ہے، تو وہ تقریباً 1600 ارب روپے آپ سے مانگ رہے ہیں۔ پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس میں جو ان کا منافع ہے 1600 ارب روپے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، وہ ان کو دے دیجیے، 725 ارب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جس نے ایک فنڈ بنایا ہے قرضہ کس طرح سے اتارنا ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جنوری 2025 میں ہم تقریباً 10% ادار دیں گے، ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تمام پیسے سوشل میڈیا پر خرچ کر دیے گئے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ عطا تارڑ صاحب بتا رہے ہیں۔ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ابھی جو بجٹ منظور کیا نا اس میں کوئی 55 کروڑ روپیہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے رکھا ہے، فیس بک اشتہار، گوگل کے اشتہار، دیگر اشتہارات، ویب سائٹس کے لیے یہ آپ لوگوں نے رکھا ہے۔ تو آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پیسے خرچ کر دیے؟ پھر اس کے بعد آپ نے خود جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے فارغ ترین لوگ تھے، گالم گلوچ کرنے والے لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو تو لا کر سرکاری ٹی وی پر اگر ان کی ٹیم، ان کا اپنا تنخواہوں کا بجٹ دیکھ لیا جائے تو یہ کروڑوں روپے ماہانہ کا خرچہ ہے جو آپ نے سرکاری ٹی وی پر بوجھ کی شکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا ہے جن کی یوٹیوب ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا تھا، ان لوگوں کو آپ نے سرکاری ٹی وی پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ پھر عطا تارڑ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں دھرنوں میں استعمال کی گئی ہیں، وہ وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ وہ لے کر آئے تھے 1122 کی گاڑیاں کیونکہ آپ نے جو بنیادی آئینی جمہوری حق ہے اس کو چھینتے ہوئے باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے ریاست کے تمام وسائل جھونک دیے۔ یہ حساب ہونا کہ آپ لوگوں نے کتنا خرچ کیا کنٹینرز کے کرائے پر، کتنا خرچ کیا آپ لوگوں نے جو نفری لگائی چاروں صوبوں سے اٹھا کر، ایف سی کے لوگ، رینجرز کے اہلکار، پولیس پنجاب سے بھی منگواؤ، سندھ سے بھی منگواؤ، بلوچستان سے بھی منگواؤ، اس کا حساب ہو۔ تو خیبر پختونخوا کی جو پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے جو آپ لوگوں نے خود اپنے شہریوں کو آئینی حق سے محروم کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور بار بار اسلام آباد میں نکل کے دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی حالت ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ عطا تارڑ صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی ریاست کو کمزور کرنا ہے۔ اب اس وقت بین الاقوامی دنیا جو سوالات کر رہی ہے وہ سوالات سارے کے سارے آپ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کو جو یقین دہانیاں کی گئی تھی کہ ہم یہ کریں گے اور ہمارے صوبوں کی جو آمدنی ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، وہ ہم ان نمبرز تک لے جا کر دکھائیں گے،
تو سرپلس میں کون رہا؟ سرپلس میں رہا خیبر پختونخوا. تو آپ لوگ تو وہاں پر بھی سب سے بری کارکردگی پنجاب میں بیٹھ کر مریم نواز شریف کی حکومت میں دکھا رہے تھے. تو جو باتیں عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں وہ باتیں کتنی غلط ہیں میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار اس سلسلے میں رکھ دیے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ آصف علی